ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم الذي لا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مزاج مولا دی حفاظت دے اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک بلند آواز دے نال صلوات پڑھو بیمار مومنین دی شفا یابی اپنی اپنی حاجت روائی بے اولاداں دی اولاد واسطے اور قائم آل محمد دے ظہور دی تاجیل واسطے بواز بلند صلوات جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے یہ آل محمد ہیں کہ اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتا ہے دھبا نہیں ملتا مذہب شیعہ بہت ہی صاف مذہب ہے اور ایک اصول ہے مسلمان دے وچ 72 مذہب دے وچ کہ جدوں بھی کوئی چیز نہ مل رہی ہوئے تو اس دے واسطے دعا منگی ویندی رزق نہیں مل رہا دعا منگی جا رہی ہے اولاد نہیں مل رہی اس دے واسطے دعا ہو رہی ہے تو کسی بھی مشکل واسطے دعا لوگ منگدن اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملی ہوئے تو اس کے واسطے دعا منگی کہ اے میرے اللہ اولاد دے سنن والا سی آمین اور اگر رزق نہیں مل رہا میرے اللہ روزگار عطا فرما سنن والا سی آمین کوئی بیمار ہے میرے اللہ شفا عطا فرما سنن والا سی آمین لیکن اگر وہی چیز مل جائے تو پھر اصول بدل جاتا ہے رزق مل گیا روزگار مل گیا ایک بندہ دوسرے نے پوچھتا ہے یار تو روزگار واسطے پریشان ہمیں کیا تینوں روزگار مل گیا ہے وہ آکسی ہاں مل گیا ہے ہن اے نہیں آکھیا ویسی آمین بلکہ آکھیا ویسی الحمدللہ اولاد نہیں مل رہی یا تیری اولاد نہیں ہو رہی کوئی اولاد ہوئی ہے ہاں میں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تو سنن والا ہن اے نہ آکسی آمین بلکہ آکسی الحمدللہ سورہ فاتحہ ساڈی نماز دے وچ بھی پڑھی ویندی ہے دوسرے مذہب دے پیش نماز بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ جدو مذہب شیعہ دا پیش نماز سورہ فاتحہ ختم کرے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تے پیچھے مقتدی آخدن الحمدللہ، لیکن جس وقت دوسرے پیش نماز پڑھدن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے مقتدی آخدن آمین۔ پھر سمجھ آ گیا کہ صراط المستقیم دی قوم تلاش دے وچے اور کنہاں نوں مل چکی ہے۔ ساڈے مذہب شیعہ دا کسے نوں منن یا نہ منن دا معیار ایک خاص ہے، اور ایک خاص معیار علامہ اقبال نے اپنے ایک بہت ہی مشہور شعر دے وچ دسیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر کسی نے بھی محمد دے نال وفا کیتی ہے تو اسی اس نے مننے ہیں، لیکن جس طرح قرآن آخری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آخدن اساں روز آخرت تے بھی ایمان لے آئے، اللہ تے بھی ایمان لے آئے۔ قرآن آخدا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے مومن ہی نہیں۔ تو اگر اساں کسے نوں مننے ہاں تو کردار دی وجہ تو مننے ہیں، اور اگر کسی نوں نہیں مندے تو وہ بھی کردار دی وجہ تو۔ اگر بیوی ساڈے اپنے امام مولا امام حسن دی بھی اچھی نہ ہوئے، اساں نہیں مندے، اور بیوی اچھی فرعون دی بھی کیوں نہ ہوئے، اسی علیہ السلام آکھنے ہیں، علیہ السلام آکھنے ہیں، تو کسی نوں منن یا نہ منن دا معیار ساڈا ہے کردار۔ اگر اسی کسی نوں مننے ہاں تو اہل بیت واسطے، کسی نوں نہیں مندے تو وہ بھی اہل بیت واسطے، کسی نال محبت کرنے ہاں تو وہ بھی اہل بیت واسطے، کسی نال دشمنی رکھدے ہاں تو وہ بھی اہل بیت واسطے، کسی تے درود پڑھدے ہاں تو وہ بھی اہل بیت واسطے، اور کسی تے لعنت کردے ہاں وہ بھی اہل بیت واسطے۔ اور معصوم فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت دے نال دوستی اس وجہ تو رکھے کسی دوسرے بندے دے نال کہ وہ اہل بیت نو دوست رکھتا ہے، اور اگر کسی دے نال دشمنی اس وجہ تو رکھے کہ وہ اہل بیت دا دشمن ہے، تو بروز قیامت وہ جنت دے وچ داخل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بروز قیامت جنت دے وچ داخل ہوئے گا۔ رسول پاک فرمائیں کہ جیڑا بندہ جس نو بھی دوست رکھدا ہوئے گا بروز معاشر اسے دے نال محشور ہو سی۔ امام محمد باقر العلوم علیہ السلام فرمائیں اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو بروز معاشر وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ واجب نان صلی اللہ، اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا بروز معاشر ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ ایک یہودی ہے جڑا مولا علی علیہ السلام نال محبت کرتا ہے، اس حدیث دی تشریح واسطے یہودی مولا علی علیہ السلام نال محبت کرتا ہے، وہ مر گیا۔ مولا علی علیہ السلام غمگین ہے کہ وہ یہودی ہے اور میرے نال محبت کرتا ہے، دین اسلام بھی قبول نہیں کیتا، ہن تو جہنم وچ چل رہا ہو سی۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی تو غمگین کیوں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ یہودی جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے وہ مر گیا، میں اس واسطے غمگین ہاں۔ رسول پاک نے فرمایا اے علی کیا تو اس یہودی کو دیکھنا چاہنا ہے؟ فرمایا جی۔ رسول پاک نے فرمایا آسمان والی سائڈ تے ویکھ، 4 آسماناں تک پردے ہٹ گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک سبز رنگ دا ستون ہے جیڑا کسی بغیر سہارے تو کھڑا ہوا ہے، اس دے تلے یہودی بیٹھا ہوا ہے اور بغیر کسی عذاب دے۔ رسول پاک نے فرمایا اے علی اگر غیر مسلم بھی تیرے نال محبت کرے سی تو اگر وہ جنت وچ داخل نہ ہو سی تو جہنم دے وچ بھی داخل نہ ہو سی۔ بواز بلند صلوات مفضل نام دا امام جعفر صادق علیہ السلام دا مولا کا صحابی ہے۔ سرکار نے پوچھا مفضل کیا تو اہل بیت کی معرفت رکھنا ہے؟ اس نے مولا اہل بیت کی حقیقی معرفت کیا ہے؟
سرکار نے فرمایا ہے بیت کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ اللہ نے ابتدا تو لے کے انتہا تک جو چیز بھی خلق کی تھی ہے اس کا علم ساڑھے کول ہے. کوئی پتا درخت تو نہیں گرتا مگر سانو معلوم ہوتا ہے. اور اللہ نے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن دے وچ کیتا ہے اور ساڑھے کول کل کتاب دا علم ہے. ساڑھے کول کل کتاب دا علم ہے. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام اور سلمان فارسی بیٹھ کے کھجوراں کھا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے کھجور دی گٹر کٹھلی سلمان نو ماری. سلمان مسکرا کے ویکھ کے آکھدے نے یا علی میں بزرگ ہاں اور تسی میرے نال مذاق کر رہے ہو. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تو مینوں بچہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ نو بزرگ تو واقعہ ارزل نو بھول گیا ہے جس دے وچ گھڑ سوار نے تینوں شیر کو بچایا. فرمایا یا علی وہ تو 300 سال پہلے دا واقعہ ہے کہ جدوں میں اپنا دین تبدیل کیتا تو میرے باپ نے میرے تے ظلم و ستم شروع کر دیتا. اس وقت میں جنگلاں دے وچ نکل گیا. میں جنگل دے وچ آ کے ایک درخت دے سائے تلے آ کے سم گیا. مینوں نیند آ گئی. پھر میں اٹھیا اور ایک جھیل دے وچ داخل ہو گیا نہاون واسطے. جس وقت میں جھیل دے وچ نہا رہا ہوں تو میں دیکھیا ایک شیر میری طرف آ رہا. اس وقت میں پریشان ہویا. اس وقت میں صدا لگائی کہ اے مشکل کشا میری مدد کر. اے مشکل کشا میری مدد کر. سلمان نے فرمایا پھر کیا ہویا؟ فرمایا ایک گھوڑے تے گھڑ سوار آیا جس نے تلوار مار کے شیر نو 2 ٹکڑے کر دیتا اور میں نے شیر کو بچا لیا. مولا علی علیہ السلام فرمایا پھر تو کیا کیتا؟ فرمایا یا علی کیونکہ اس وقت موسم بہار تھا میں ایک پھول اس گھڑ سوار نو گفٹ کیتا. مولا علی علیہ السلام نے بازو دی آستین پلٹی اور وہ پھول سامنے آ گیا. فرمایا سلمان پھول نو پہچان اے وہ پھول ہے نا. واہ واہ ماشاءاللہ. بابا سے غلام اٹھاویں رجب نو مولا حسین نے مدینہ چھوڑیا. 8 ذی الحج نو مولا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا دے سفر تے روانہ ہو. کربلا دے سفر تے مولا حسین جا رہے ہیں. کوفے والی سائڈ کو 2 بندے آئے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. سرکار نے پوچھا ہے کہ کوئی کوفہ دی خبر ہے؟ وہ آخدن کہ جس وقت اساں کوفے دے وچ ٹرے آسے اس وقت مسلم دی لاش آئی اور مسلم دے پیراں دے وچ رسی پار کے عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی گلیاں دے وچ گھسیٹ رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام روندے ہوئے اٹھے آئے جتھے مسلم دی دھیاں تے پیار دا ہاتھ رکھیا ہے. جس وقت مسلم دی دھیاں تے پیار دا ہاتھ رکھیا نا تو مسلم دی دھیاں نے آکھیا کہ اے حسین اے مولا حسین ساڈے تے شفقت دا ہاتھ تساں انج پھیر رہے ہو جویں یتیماں تے پھریندا ہے. ساڈے تے شفقت دا ہاتھ تساں انج پھیر رہے ہو جویں یتیماں تے پھریندا ہے. میں نا مسلم دی دھیاں اج تواڈے تے یتیمی آئی ہے. مولا حسین نے تواڈے تے شفقت دا ہاتھ پھیریا ہے. کربلا دے وچ 3.5 سال دی امام حسین دی دھی تے شمر دے تازیانے 1400 سال تو بعد اساں روندے اس واسطے ہیں کہ اس ظالم نے اتنی بے ترتیبی دے نال چھکن کہ کربلا تو لے کے کوفہ تو لے کے شام دا وہ زندان جتھے میری سین خاک تے بستر تے سمدھی آئی کروٹ نہ لا دی آئی. سجاد ویر میرے کنا دا خون بند نہیں ہوندا. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. اعلیٰ لعنت اللہ علیہ